بہت سارے لوگوں کو بادشاہیاں دی ہوئی ہیں، جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو ملک پر بادشاہی دی ہوئی ہے، ایک والد کو جو ہے ایک گھر پر بادشاہی دی ہوتی ہے۔ مختلف ایک بادشاہی کے سلسلے ہوتے ہیں، نظام ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے مختلف اینگلز میں، مختلف زاویوں میں، کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کو دیے ہوتے ہیں، اور ان کے نیچے تھوڑی سی رعایا ہوتی ہے، ان کا حکم چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ ملک پر حکم کرتا ہے تو ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے جس کی بادشاہی ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ لیکن ایکچولی میں یہ ساری بادشاہیاں اور یہ ساری عزتیں دنیا میں ہی انسان کو دی گئی ہیں مختلف زاویوں سے، لیکن قیامت کے دن جس کے بارے میں فرمایا کہ جیسے ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو قیامت کے دن جو بادشاہی ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور وہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، فیصلہ اس کا بدل نہیں کر سکتا، بس وہ جو چاہے گا نا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے چاہنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی ذات ہے کہ اکیلا ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں نہ کسی کا محتاج ہے، وہ اپنی ذات میں نہ کسی سے مشورے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت بس جو کہہ دے نا وہی ہوگا۔ انسان جو کہے، دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں اور اللہ کا ایک فیصلہ بدلنے کے لیے ساری محنتیں لگا دیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ساری یہ جو سائنس کی اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارات کھڑی ہو گئی ہیں آج کل، ترقیوں کی، کانسیپٹس کی، فلسفیوں کی، اگر یہ ساری اکٹھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ایک نقشے کو بدلنا چاہیں، کہ اللہ کہہ دے کہ میں رات لاؤں گا اور یہ ساری دنیا ایک ہو جائے کہ بھائی ہم آج رات آنے نہیں دیں گے، تو امپاسبل۔ اللہ کے نقشے کے آگے یہ سارے کے سارے فیل ہیں، نل ہے، زیرو ہیں۔ اور اگر یہ ساری دنیا اور اس کی مخلوق اور ہر چیز جمع ہو جائے اور یہ کہے کہ ہم آج بارش نہیں ہونے دیں گے، لیکن اللہ کہے کہ میں بارش آج برساؤں گا، تو ساری زمین اور آسمان کی مخلوق اللہ کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر یہ اکٹھی ہو جائے، ساری سائنس بھی اکٹھی ہو جائے، اٹامک والے بھی اکٹھے ہو جائیں، ڈاکٹرز بھی اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے وہ بڑے بڑے فنکار، ایکٹرز، ٹی وی، جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پہلوان، بڑے بڑے، سارے اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کے نقشے کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ بھائی آج اللہ نے یہ کرنا ہے، ہم نے نہیں ہونے دینا، تو یقین کریں ان کو ایسی ذلت ملے گی، ایسی رسوائی ملے گی، اور ایسا مطلب کہ چیز ملے گی کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ کرنا چاہیں گی بھی تو امپاسبل، ٹھیک ہے؟ اور وہ اللہ بڑا غفور الرحیم بھی ہے، اپنی ذات میں اکیلا بھی ہے، اپنی ذات اور صفات میں حقیقی ذات ہے، حقیقی صفات ہے، نہ اس کی ذات کو موت آنی ہے، نہ اس کی صفات ختم ہونے والی ہے، جیسا ہے ویسا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ہے، یعنی کہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ گاڑی، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت، نہ لوگ، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ چڑیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ نے بنائی۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ رب العزت کی ذات موجود تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ آخر بھی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں تمہارے علم میں ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، جو چیزیں تمہارے علم میں نہیں ہیں، جن سے تمہارا سروکار ہے، جن سے تمہارا سروکار نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ مٹائے گا، تباہ کرے گا، اور پھر وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ قائم اور دائم رہے گا۔ وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اس نے یہ زندگی ہمیں کیوں دی؟ اللہ ایک چیز بنا رہے ہیں، کیا اس کے بارے میں انسٹرکشنز جاری نہیں کر رہے؟ کہ اللہ یہ بتانا بھول گئے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، یا ہم نے نظر انداز کر دیا، یا ہم جاننا نہیں چاہ رہے، یا ہم سے ہو نہیں پا رہا؟ لیکن دیکھنا کہ دین جو ہے وہ شروع سے جو آیا ہے قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ اب دین نے تو چمکنا ہی چمکنا ہے، اس نے تو ویسے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اگر چمکنا ہے تو دین پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ آپ کے بغیر بھی دین قائم رہے گا، کیونکہ یہ جو دین ہے یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ نے ساری انبیاء کو اس دین پر قربان کر دیا، لیکن اس دین کو کسی بھی نبی کے لیے نہیں بدلا، کسی بھی نبی کے اوپر اس دین کو قربان نہیں کیا۔ دین اللہ کے ہاں بہت بڑی ویلیو رکھتا ہے، وہی دین جس کے آج ہم مذاق اڑا رہے ہیں، وہی دین جس کو آج ہم فالو کرتے ہوئے مر رہے ہیں، وہی دین جو ہمیں آج سخت لگ رہا ہے، صرف اپنی کم عقلیوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے،
اور اپنی منچاہی زندگی کی وجہ سے. تو یاد رکھو کہ اللہ نے کہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بھائی اللہ نے یہ زندگی، یہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، عمل میں سب سے زیادہ بہتر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ آگے سے وہ ہنٹ بھی دے رہے ہیں کہ میں بخشنے والا بھی ہوں. ٹھیک ہے. اور الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ جس نے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیے، اوپر تلے پیدا کیے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ اپنی تعریف کروا رہے ہیں یار. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ کو اب نہیں مانتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور وہ جہنم ہے کیسی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے نا تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے وہ جو جوش مارتی ہوگی، لائک تکاد تمیز من الغیظ، استغفر اللہ. وہ ایسی جہنم ہوگی، اس نے ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی. اب شکر کریں یہاں پر کہ ان آیات میں ہم نہیں آ رہے. ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتے، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں. لیکن یہ بھی سوچو کہ اللہ نے کفر کرنے والوں کے لیے کتنا ایک آرڈر جاری کیا ہوا ہے، ایک واضح آرڈر. اب مجھے بتائیں کہ ہم تو اپنے سامنے اگر ہماری زندہ مرغی کو بھی کوئی آگ میں ڈالے نا تو ہم اسے فوراً بچانے کے کریں گے، ہم اپنی جان بھول جائیں گے، لیکن اس مرغی کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے. کوئی کہے گا بھائی پانی لاؤ، کوئی کہے گا بھائی آگ بچاؤ، کوئی کہے گا مرغی کو بچاؤ، کوئی یہ کہے گا، کوئی وہ کہے گا. اور اللہ کافروں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم سے، کہ ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں، یاد رکھنا آج کل جو سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے نا انسان اس دنیا پہ، وہ مسلمان کر رہا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں. کن پہ کر رہے ہیں؟ نان مسلمز پہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیسے؟ ہم انسٹاگرام پہ گھنٹوں گھنٹوں ویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہی کی بنائی ہوئی زندگی سے متاثر ہو کر انہی کی زندگی، انہی کے طور طریقوں اپنے گھروں میں لا رہے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں اور انسٹا پہ پروموٹ کر رہے ہیں، فیس بک پہ پروموٹ کر رہے ہیں فالوورز بنانے کے لیے. واو، کول، آسم یار. لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کتنے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی یہ بناوٹی زندگی ان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے. وہ اللہ کے نافرمان ہو کر اپنے پاؤں پہ کتنی بڑی کلہاڑی مار رہے ہیں. ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ جب انسان کفر میں مرتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے تو ہم نے اس کی خود تو قدر نہ ہی کی لیکن دوسروں کی بھی فکر نہیں کی. ایمان کی دولت ہمیں اس لیے نہیں ملی کہ ہم خود نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور یہ کریں وہ کریں. بھائی ایمان کی دولت اس لیے ملی ہے تاکہ ہم دوسروں کو ایمان کی طرف بلائیں، ہدایت کی طرف بلائیں، اللہ کا تعارف کروائیں. یقین کریں. لیکن ہمیں تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے. ہر بندے نے اپنی زندگی کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اس کی رسپانسبلٹیز وہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں بس میری ماں میری رسپانسبلٹی ہے، میرے بچے میرے رسپانسبلٹی ہے، میرے رشتہ دار میرے رسپانسبلٹی ہے، انہی کے لیے کماؤں گا، انہی کھلاؤں گا، انہی کی پرورش کروں گا، دیٹس اٹ. نہیں، آپ لوگوں کو دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ لوگوں نے نان مسلمز کو، جو اللہ کے نافرمان ہے، جو گمراہیوں میں ہے، جن کے عقیدے غلط ہیں، ان کو اللہ کا تعارف کروانا ہے. یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی مسلمان کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اس رسپانسبلٹی سے ہم نے بہت آنکھیں چھپا لی، سمجھا ہی نہ اس کو کہ یہ کوئی کام ہے. یقین کریں، خود کو ہم نے انجینئر تو بنا لیا محنت کر کے، ڈاکٹرز تو بنا لیا محنت کر کے، پائلٹ بھی بنا لیا، ہر چیز بنا لیا، لیکن اپنے آپ کو دین کا داعی نہ بنایا. دین کا تعارف لوگوں سے کیسے کیا جاتا ہے، کیسے کروایا جاتا ہے، وہ بولنا سیکھے. حالانکہ وہ بہت آسان ہے بنسبت ڈاکٹر بننے کے. دنیا میں 7.5 ارب آبادی ہے اور صرف 2 یا 2.5 ارب لوگ مسلم ہیں، اللہ کا تعارف والے ہیں. 5 ارب لوگ جہنم کے رستے پر ہیں.
اور ان 5 ارب لوگوں کی ذمہ داری ان 2.5 ارب لوگوں پر ہے. یہ کیسے زندہ ہوگی ان کے دلوں میں؟ کیسے ہمارے دلوں میں یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں اور پھر اس کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جائیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ آج کل کے دور میں بھی کر رہے ہیں. ہم بھی اس قابل ہو سکتے ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ٹھیک ہے. اگر تو نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے کہیں گے اے اللہ میرا یہ عذر تھا. لیکن صحابہ تو یہ نہیں دیکھتے تھے. صحابہ تو جب بیمار ہو، صحابہ کی تو جب شادی ہو گئی، وہ پہلی رات ہے، ٹھیک ہے، پہلی رات ہے شادی کی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہوا جی مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، سب کچھ چھوڑ کر بھاگے. صحابہ کے تو ایسے مزاج تھے. صحابہ نے تو کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے تو آخرت کو ترجیح دی. تو ہم اپنی زندگی کو ایک ٹریک پر لائیں، ذمہ داری کو سمجھیں. اور ذمہ داری کو کیسے سمجھیں گے؟ پہلے تو ہم پر جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. اللہ کے بندو، کسی نہ کسی درجے میں جڑ کر اللہ تعالیٰ بہت سارے ذریعے کھولے ہوئے ہیں، بہت سارے ذریعے. آپ پتھر اٹھائیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ ملے گا جو آپ کو اللہ اور رسول کی بات بتانے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا بلا کسی معاوضے کے. لیکن آپ کی کمعقلی، آپ کی سستی کی وجہ سے اور شیطان کی محنت کی وجہ سے آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے. دیکھو میرے لاکھوں فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اینڈ پہ آئے گا تو ہزاروں نے جوائن کیا ہوگا، لیکن ٹکے کتنے ہیں؟ 30 یا 32، 40، 50، اس سے ابو نہیں. اب ان کے دل میں تو طلب ہے، اللہ کچھ نہ کچھ انہیں سمجھا دیں گے، سلجھا دیں گے، فکر پیدا ہو جائے گی. لیکن جو بے طلب ہوتے ہیں ان کو کیسے لائیں؟ ان کے اندر یہ کیسے احساس پیدا کرے کہ میرے بھائی تیری زندگی اللہ نے فیصلہ کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں سب سے زیادہ بہتر ہے. ہاں، اب ان کو کون سمجھائے یہ باتیں؟ کیسے جایا جائے؟ ہمارے مسلمان اپنی زندگی سے ہٹ چکے ہیں. ہمارا مسلمان نمازیں چھوڑ رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، ہر طرف گر سکتا ہے، لیکن یہ 2 گناہ کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. آج مسلمان کیسے اپنے نبی کے جنازوں کو اٹھا رہا ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی کی بول کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. ہاں، سائنس والے آتے ہیں نا، قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ بھائی قرآن نے جو کہا ہے 1400 سال پہلے وہ آج ٹھیک ثابت ہو گیا. تو تم لوگ ان کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہو کہ ہاں بھائی انگریز نے بولا ہے تو قرآن صحیح ہے، لیکن خود کبھی قرآن اٹھانے کی زحمت نہیں کی. تمہارا قرآن تمہارے پاس، تمہارے گھروں میں ہوتے ہوئے تم لوگوں نے کبھی اس کو نہیں جانچا، لیکن ایک نان مسلم آتا ہے، اس پہ ریسرچ کرتا ہے، وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ قرآن سچ ہے، اور تم لوگ پھر بھی اس سے دور ہو. خدا کے بندو، کب تک غفلتوں میں اپنی زندگی کو گزارو گے یار؟ نکلو اللہ کے لیے. اللہ کے بندو، اللہ کی رسپانسبلٹی کو سمجھو جو اللہ نے ہمیں دی ہے. کوئی ایسا مذاق نہیں ہے دین، اور دین میں آسانیاں بھی بہت ہیں. اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے بارے میں کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو نہیں چھوڑا نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ کہا ہوگا. کیا کہا ہے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے. تو یہ دیکھو، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو مانتے ہیں، تو آ گئے نا اس آیت میں. قرآن کہاں سے مشکل ہے؟ کبھی ہدایت کی طلب لے کر اس قرآن کو پڑھو تو صحیح. تم لوگوں کو ایسی ایسی خوشیاں ملیں گی، ایسے ایسے راز تم لوگوں کے سامنے کھلیں گے کہ تم لوگ حیران ہکے بکے رہ جاؤ گے. قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے. ایک حدیث نوٹ کر لیں تاکہ قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھے، اب سنو غور سے، اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. سوچ لو، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو تو کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود عامل ہے. ہاں، یعنی قرآن کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکے گا.
تو سوچو پھر اس قرآن پڑھنے والے کو، اس یاد کرنے والے کو اور اس پر عمل کرنے والے کو کیا کیا درجات ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کو ایک ایسا تاج پہنا جائے گا جو نور سے بنا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے اللہ یہ جوڑے کس صلے میں ہمیں دیے گئے ہیں؟ ارشاد ہوگا یہ تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کا بدلہ ہے۔ جب والدین کو ایسے انعامات ہیں، جب والدین کو اتنی زبردست ایک پروٹوکول مل رہا ہے، تو خود سوچو جو قرآن سے لگا ہوگا اور قرآن پر عمل کرتا ہوگا اس کی کیا ویلیو ہوگی۔ ہاں ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بیٹے کو صرف ناظرہ قرآن شریف سکھلائے نا، صرف ناظرہ، اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشبہ اٹھایا جائے گا، یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح سے اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس طرح تمام قرآن شریف پورا ہو جائے گا۔ یہ ایک آیت پڑھے گا باپ کے جنت کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اب ہمارے بچوں کو تو آج کل PUBG دے دو، فری فائر دے دو، ایکس باکس گیم دے دو، اس کو تو بخوبی کھیلیں گے، اس میں بور بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے تو بچوں کے قرآن کا کانسیپٹ ہی مٹا دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو یاد ہے کہ ہم تو جب ایک چھٹی کرتے تھے مسجد سے تو ہمارے پیچھے تو گینگ آتے تھے، اور ہم تو بھاگتے تھے اور اتنے بیابانوں میں بھاگتے تھے لیکن ہمیں پکڑ لیتے تھے، اور پھر جب قاری صاحب کے پاس لے کے جاتے تھے تو ہمیں تو ایسے ڈنڈوں سے پڑھایا جاتا تھا کہ آج تک یاد ہے۔ لیکن آج کل کے بچے اگر ان کو کوئی تھوڑی سی نا ایک تھپڑ بھی لگا دے تو آگے سے جو کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، وہ ہمیں پتہ ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کو ایک ویلیو دینی چاہیے۔ دیکھو یہ جو دنیا کی عیش میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی جو عیش و عشرت اور لذتیں حاصل کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہر طرح سے، ہر زاویے سے، یقین کیجئے یہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی دنیا سمیٹنے کی دھن میں لگ کر تم آخرت کو بھولے ہوئے ہو۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، یعنی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ تم لوگ قبرستان چلے جاتے ہو بس، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ یہ سورہ تکاثر کی آیت ہے، آیت نمبر 6 آئی تھنک، 6 کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ یقین جانو تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے نا انہیں بھی دوزخ دکھائی جائے گی تاکہ انہیں جنت کی صحیح قدر معلوم ہو سکے۔ دیکھیں نا، ہم کسی کو برائی، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کیسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن جیسے ہی ہم صحت مند ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہم نے بیماری کو گزارا ہوا ہوتا ہے تو صحت کی تھوڑی سی اہمیت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہر شخص کو جہنم دکھائی جائے گی۔ جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کو جنت دوزخ اس لیے دکھائی جائے گی تاکہ ان کے دل میں جنت کی ویلیو تو پیدا ہو کہ او ہو اللہ نے ہمیں کس عذاب سے بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہماری زندگی کے صرف 2 ہی طریقے ہیں۔ جس انسان نے اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر لانا ہے وہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے، وہ نبی کی سیرت سے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ ڈزنٹ میٹر لوگ کیا کہیں گے، لوگ مولوی کہیں گے، لوگ سادہ کہیں گے، لوگ اولڈ مائنڈڈ کہیں گے، آپ سنتے جائیں، آپ سنتے جائیں، آپ سنتے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جائیں، زندگیاں کھپا دیں، محنت کرتے جائیں کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ عزتیں ساری اللہ کی ہے، وہی عزت دے گا تمہیں۔ اگر یہ ساری دنیا مل کر تم لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے منصوبے بنائے، محنتیں کرے، لیکن اللہ تم لوگوں کو عزت دے تو تم لوگوں کو کوئی بھی بے عزت نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تم لوگوں کو بے عزت کر دے تو یہ ساری دنیا مل کر بھی تم لوگوں کو عزت نہیں دے سکتی۔ یہی ہے وہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی
کوئی مالک نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی بیماریوں سے شفا دینے والا نہیں، کوئی مشکلات کو دور کرنے والا نہیں، ان باتوں کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا، اور میں اللہ کی مان کر ہی کامیاب ہوں۔ اگر اللہ مجھ سے راضی ہیں تو میں کامیاب ہوں، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہیں تو میں ناکام ہوں، اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ بھائی ان باتوں کا یقین جلد سے جلد موت سے پہلے ہمارے دلوں میں آنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور یہ راستہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ فرمایا جس کا پہلا لفظ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، یہ جنتی ہے۔ اب بس ہم نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو پڑھ لیا، مطلب کو بھی سمجھ لیا، اب اس کے اوپر اپنی زندگی کو لانا ہے۔ اس کلمے کا آخری حق وہ یہی ہے کہ اس کلمے پر خود بھی آنا ہے، اور اس کلمے کو آخری انسان تک جو جنگلوں میں ہیں، ساؤتھ افریقہ کے لوگ یا جو بیابانوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو یقین کریں، ہماری ایک ساتھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک مڈغاسکر ایک علاقہ ہے ساؤتھ افریقہ کا، وہاں پر بہت غربت ہے۔ اگر وہاں آپ کسی کو مطلب کہ میں کیسے کہوں، اگر 2 نوالے روٹی بھی کھلائیں گے نا پیار محبت سے، تو وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ اتنی غربت ہے، اتنی ان میں سینس نہیں ہے، یقین کریں۔ تو لوگ تو ترس رہے ہیں، اور یقین کریں ان کی زندگیاں ویران ہیں، یہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں اللہ سے ملائے، لیکن ہمارا مسلمان ہی غفلتوں میں پڑا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ہی گانوں، فلموں، ڈراموں میں لگا ہوا ہے، ہمارا مسلمان ہی بے حیائیوں کو پھیلا رہا ہے۔ کہاں ہے دین؟ نظر ہی نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص طلب بھی لے کر آتا ہے مسلمانوں کے پاس، تو وہ مسلمانوں کے حالات دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار اس سے تو ہم نیک ہے، یار ان لوگوں نے تو جو زندگی اپنائی ہوئی ہے، یہ تو دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، واپس چلا جاتا ہے۔ ہم دین کو پھیلانے کی وجہ بنے، نہ کہ ہم دین کو مٹانے کی وجہ بنے۔ یقین کریں ہم اللہ کی محبتوں کے ساتھ بہت بے وفائی کر رہے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ نبھا رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ نہیں نبھا رہے، اور اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھنا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، اے لوگو تم لوگ سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ تو غنی ہے، حمید ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اگر تم لوگ اللہ کی نہیں مانو گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے، اور اگر تم اللہ کی مان بھی لو تو اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو ہمارے دلوں میں اللہ کی یادیں تازہ ہو جائیں، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت میں شوق پیدا ہو جائے، یار کہ میں اللہ کے لیے کیوں نہ کروں۔ جیسے کہ میں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ یاسین کی اتنی زبردست آیت ہے کہ میں اپنے اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کے پاس میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ کل میں اس کا واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا لیکن دیکھو نا کتنی زبردست بات ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِّي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں، کیا وجہ ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، کھلایا، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہر دکھ میں میرا ساتھی ہے، ہر پریشانی میں میرا ساتھی ہے، ہاں جو مجھے نیند دیتا ہے، ہاں اب اس کا میں عبادت کیوں نہ کروں؟ میرے پاس کوئی ہے ایسا آپشن؟ کیوں نہ کروں؟ خیر اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جیسے کہ میں نے احادیث سامنے رکھی قرآن کی کہ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اس کے والدین کو بھی قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اور فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ٹھیک ہے جی، میں کمنٹ سے دعا کر لیتے ہیں اب۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے وہ ذات جو دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو ہم سب کے قریب ہے، اے وہ ذات جو ابھی ہمیں سن رہی ہے اور ہمارے پاس ہے اور ہم سے غافل نہیں ہے، اے وہ ذات جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، اے وہ ذات جو جس کی تمام تعریفیں ہیں، جس کی زمین اور آسمان ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، جو نیند سے پاک ہے، جس کو پتہ ہے کہ پہاڑوں کا حجم کتنا ہے، جس کو پتہ ہے کہ آسمانوں کی اونچائیاں کتنی ہیں، زمین کی گہرائیاں کتنی ہیں، اے اللہ جس سے کوئی بھی چیز
چھپ نہیں سکتی۔ یا اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، غفلتوں سے اللہ جاگنا مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری زندگیوں کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ اے اللہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول کر لے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا گھر بنا۔ اے اللہ اس سے غیر کا یقین نکال کر اپنا یقین اس میں ڈال دے۔ یا رب کریم مرنے سے پہلے اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو کہنا چاہتے ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ تمام انسانوں کی، تمام مسلمانوں کی، آخری مسلمان جو تیرے علم میں ہے، اللہ اس کی حاجات، شرعی حاجات کو قبول فرما، دکھ درد تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے گھر والوں کے ماحول کو ٹھیک کر دے، ہمیں دین کی طلب دے دے۔ اے اللہ اپنی رضا کی شوق میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خود بھی دین پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ دوسروں کو بھی اس دین کی طرف بلانے کے لائق بنا دے۔ یا اللہ جو بھی مشکلیں ہم فیس کر رہے ہیں، اے اللہ ان مشکلوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو تنگیاں ہمارے گھر والوں میں جن پر بھی گزر رہی ہے، مسلمانوں کے حالات جہاں بھی خراب ہیں، جہاں پر بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ سب کی مدد اور حامی اور ناصر بن جا۔ یا اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے، ذلتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے اللہ ہم وہی عاجز لوگ ہیں، اے اللہ ہم وہی بدکار لوگ ہیں جو سنتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ اے اللہ عمل کی توفیق نہیں ملتی، اے اللہ ہم آپ سے عمل کی توفیق چاہتے ہیں، ہمارے علم کو اے اللہ عمل میں لے آ۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول کر لے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور کسی کمنٹ سیکشن آن کرتے ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، 5 منٹ ہے میرے پاس، 5 منٹ پھر چلے جائیں گے انشاءاللہ، پھر تھوڑی سی نعت لگائیں گے۔